السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا حسین جناب ڈی گراؤنڈ فیصلہ آباد. تو ماشاء اللہ سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں. لو جی دوست ماشاء اللہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تندرستی کا حصول بہت ضروری ہے. 7 8 9 آلو پھر 10 سبحان اللہ الحمدللہ. 90%, 60%, 0%. عاشق صاحب نے 0% دے دیا. یہ انڈا دو 7 8 9 سبحان آلو 10 دوسرے پاس. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعلک نفسک نفسک علی آثارهم الا ذی حاضر حدیث انا جعلنا ما علی زینۃ اللہ لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہم صعیدا جرزا ام حسبتم ان اصحاب القبر الرقیم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. اس آیت کو میں نے تھوڑا سا پورا پڑھ لیا خیر برکت کے لیے. بات ایک ہی کرنی ہے. یہ سورہ کہف کی پہلے کی کچھ آیات میں نے تلاوت کری اور درس سے بہت بڑا انسان زندگی میں تفکر غور و فکر کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اگر تیری بات کو یہ نہیں تسلیم کریں گے, تیری بات کو نہیں مانیں, تیری بات کو جھٹلائیں گے. اے حبیب مکرم کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دو گے. یعنی آپ یہاں تھوڑا غور و فکر کا مقام کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کائنات کی رہنمائی ہدایت کے لیے. انہوں نے جو کرنا تھا اپنی حیات طیبہ کے اندر جتنا مقدور ہو سکتا تھا اتنا کر دیا, لیکن پھر بھی ماننے والوں نے مانا, جٹانے والوں نے جٹلا دیا. اور جٹانے والوں نے جٹلایا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دردناک طریقے کے ساتھ اس کی فیلنگ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر لو, اگر یہ نہیں تیری بات مانتی تو کیا تو اس میں اپنے آپ کو ہلاک نہیں لاتا. کیوں؟ بولے ہم نے زمین کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے. زمین کے اوپر جو کچھ چیز نظر آ رہی ہے یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے عمل ہے جو اپنی زندگی کو کس طریقے سے کس بیس پہ سوار کر کے آخر کی زندگی کو کامیابی میں لے کے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ دنیا ہے انا جاعلون ما علیہا صعیدا جرزا, ہم اس پوری کائنات کی زمین کو ایک دن بنجر بنا کے چٹر میدان کرتے ہیں. اللہ اس زمین کو ہم بالکل جو بھی دریا سمندر پہاڑ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا تیرا برابر کر کے اس کو بالکل ہمیں برابر کر دیں گے. فرمایا اگلی حوالہ بھی کہ آپ دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ غار والے کا بڑا عجیب معاملہ ہے. غار والے اصحاب کہف ہے وہ بڑا عجیب معاملہ ہے. فرمایا بات یہ ہے وہ کچھ نوجوان تھے جو ایک کسی جگہ پہ کوئی فنکشن ہو رہا تھا, کوئی تہوار تھا, اس تہوار کے اندر بڑے نامعقول معاملے ہو رہے تھے اور ہر ایک بڑھ چڑھ کے اس کا حصہ لے رہا تھا. لیکن اس میں سے کچھ نوجوانوں میں تھے جو مائنڈ اس کو ناپسند کرتا تھا. لیکن یہ دنیا ہے, اس کے اندر میں کوئی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا کوئی بات چیز کو اچھی لگے, لیکن میں اپنی بات تو کر نہیں رہا, لیکن میں اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں جس کو ہر صوبے ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے اس سے بیزاری ظاہر کی
ایک اٹھا اوپر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا, بیزاری ظاہر کری. دیکھتے دیکھتے دوسرا بھی اٹھا, تیسرا بھی اٹھا, 5 6 7 لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. بیٹھ تو گئے جگہ لیکن ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ اگر ہم کریں گے تو بادشاہ پاس پکڑا لے جائے, ہو سکتا اس کا کرندہ ہی ہو, جاسوس ہو اس کا. آخر ایک نے بولا بھائی تو اس کو چھوڑ کے ادھر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے میں بیزار تھا. کہنے میں بھی بیزار تھا. دوسرے کہنے میں بھی بیزار تھا. ساتوں یک زبان ہو کے بول پڑے ہم تو اس سے بیزار ہیں. انہوں نے اپنی بیزاری کی تو کیا کہنے لگے, کہنے لگے چلو جا کسی کو پتہ نہ چلے, نکلو جا. تو انہوں نے دعا کی اس وقت اللہ کی ذات و توکل کرتے ہوئے, اس کے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ دعا, یا اللہ تو ہمیں رہنمائی عطا فرما, ہمارا راستہ کھلا کر دے, ہماری زندگی کو آسان فرما دے, اس مشکل سے نکال. تو اللہ نے ذات باری تعالیٰ نے کیا کہا, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, ہم نے ان کے کان کو پردہ ڈال دیا. وہ غار میں گئے تو ہم نے ان کے کانوں کو پردہ ڈالا. جب پردہ ڈالا ثم باسناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. فرمایا کہ ہم نے پردہ ڈالا, پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. جب اٹھایا, کیوں اٹھایا اس لیے کہ جن میں پردہ ڈالا تھا وہ, اور جن کو پردہ نہیں ڈالا ہم, کیا فیل کرتے ہیں زندگی کے بارے میں, ان کے جذبات, ان کے خیال, ان کے کاؤنٹنگ کیا ہے. ہم نے دیکھا کاؤنٹنگ کس کی اچھی ہے. تو جب وہ اٹھے ان میں کہا, جب اللہ نے اٹھا دیا ان کو 250 300 سال کے بعد, جو کہنے لگے کتنی دیر سوئے, کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ایک دن تو سوئے کتنا, 250 300 سال سوئے رہے. فرمایا کتنا سوئے, بولا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو وہ جو ہے کہنے لگے اچھا اللہ ہی جانتا ہم کتنا تھے, ہمیں تو بھوک لگی. یعنی زندگی کے آثار آتے ساری بھوک آ گئی, دنیا کا نظام قائم ہو گیا. اور جب تک سو رہے ان کو نہیں پتہ, فرشتے ان کو دائیں بائیں کروڑیں دیتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھ سے یہ کہ جب وہ ان میں سے بھوک لگی تو بولا جاؤ بازار لے کے آؤ. تو بازار جب گئے لینے کے لیے, سکہ پاس سے ان کے پاس سے گئے, تو ایک جو ہے اس نے دیکھا یہ تو سکہ ہمارا نہیں. بولا میں کل ہی تو گیا ہوں یہاں سے, کہتا کل ہی تو میں گیا ہوں یہاں سے. تو ان کے لباس مختلف, ان کے بولی مختلف, ان کا سب کچھ مختلف. تو وہ جو ہے نہیں سمجھ, بولو دوسرے کو بولا بھائی آنا, نہیں سمجھ. تیسرے کو بولا, ایک بزرگ تھا وہ کہنے لگا یہ تو سکہ اس بادشاہ کا ہے, وہ تو آج سے 300 سال جو پہلے کا جو ہے گزر چکا ہے. یہ تو ہمیں کہانی سنی ہے, کچھ لوگ گئے تھے اور وہ دوبارہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے تھے. تو یہ تو آپ کہاں ہیں, بولا ہم تو وہاں پہ ہیں, گھر میں ہم جو دکھاؤ. تو لوگ وہاں چلے, کیونکہ ایک یہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. قدرت اپنی دکھانے, اپنا نظام, میرا نظام کیا ہے, وقت میرا ہے, جس پہ چاہوں ظاہر کر دوں, جس پہ چاہوں خفیہ کر دوں, ٹھیک ہے. جب گئے وہاں پہ اندر غار میں گئے, پیچھے سے اس کا جو ہے چلے گئے اور اس کو ایسا کر دیا جو کوئی دیکھے ڈر کے بھاگ گئے. آخر فیل ہو گئے, وہ بندے نہیں ملے, اللہ نے پردہ ڈال دیا اور ذات باری تعالیٰ نے اس کو اس مقام سے دے کر دیا. پھر وہاں پہ کسی نے مسجد بنا لی, کسی نے کچھ بنا لی, کسی نے کچھ بنا لی. زندگی انسان کی حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عملی زندگی ظاہر کرنے کا ٹائم ہے. بالکل ایسے جیسے علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ یوم محشر, یہ یوم محشر ہے, تو گڑی محشر میں ہے, پیش کر غافل انسان عمل کوئی دفتر ہے. یہی ٹائم ہے, مرنا ایک دفعہ ہے, جینا ایک دفعہ ہے. اس جینے کا رہنا اعمال صالح کے ساتھ وہ زندگی ہے جو انسان کو حیات جاوداں بخش دیا. اگر ویسے گزرے سے اس کا کیا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفاعت. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا آمین. وترحمنا آمین. رب اغفر وارحم وانت خير آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع آمین. العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
ہاں ہاں السلام علیکم کیا صاحب نا اج اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہے سی کہ کس طرح 300 سال سوئے رہے ماشاءاللہ رونق لگی گراؤنڈ دے وچ اللہ پاک تواڈے اُتے اپنی رحمت فرمائے ماشاءاللہ تندرستی ہزار نعمت ہے نماز قرآن ذکر اور درود پاک دی کثرت فرماؤ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمین اللهم انت السلام منك السلام آمین اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام آمین تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والاكرام آمین اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان آمین لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر آمين. الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمین اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت آمين. وراحة عند الموت آمين. مغفرة وبعد الموت آمين. عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب آمين. زدني علما وبلغني بالصالحين آمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی و صحابہ اجمعین اے پاک پروردگار پاکستان نو استقامت عطا فرما آمین. یا اللہ فلسطین والے دی غیبی مدد فرما آمین. کشمیر والے دی غیبی مدد فرما مسلمان ظلم دی چکی دی پیس رہے نے انہاں دی مدد فرما آمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی و آمین. صحابہ اجمعین آمین السلام علیکم ورحمۃ ایک نئی صبح الحمدللہ آغاز الحمدللہ انہوں نے جرمانہ بھی ہو رہا ہے سر کیا لو جی زندگی چلتے رہن کا نام ہے مسکراتے رہن کا نام ہے جہاں رک گیا وہ تو پھر مک گیا نا تو محبت سلامت رہن ہستے کھیڈتے رہا کرو اور مارننگ واک ضرور کیتا کرو بڑی مددگار ہے یوگا بھی ایکسرسائز بھی تندرستی بات ماشاءاللہ ڈی گراؤنڈ اتنا فیمس ہو چکا ہوا کہ جڑے ہیں نا عرب ممالک دے جڑے عربی شیخ نے وہ اتنے آ کے جناب ڈیئر چائے پیندے نے میں کہا تمہیں نظارہ کروائیے سویرے سویرے ہی اج نا اونٹ لے کے تے ادھر آئے ہوئے سی سیر کرن اس لیے میں کہا یہ محبت اداں ہی سلامت رہنے ونڈتے رہا کرو محبت کہ اونٹ والے آندے رہن اونٹاں والے اور شاہ جی خیریت ڈی گراؤنڈ بہت فیمس ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو عربی شیخ جڑے ہے وہ بھی اتنے آ کے چاہ شاہ پیندے اللہ اکبر اج موسم بڑا پلیزنٹ سی میں کہا تمہوں یہ جڑیاں روح پرور مناظر نے ضرور دکھائے جان صدا حسین جناب انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں ماشاءاللہ موسم بہت پیارا ہے دیکھ رہے لوگ گھروں نکلے نے ایکسرسائز جڑے لوگ ادھر گراؤنڈاں وال آن لگ پہ گراؤنڈاں انشاءاللہ انہوں کا رخ جہا نا سیدھا ہو جاتا ہے تندرستی دے وال انہوں کا پہلا قدم جہا نا اٹھا لیندے نے پھر بس پہلا قدم تو پھر دوجا پھر تیجا بارش کا پہلا قطرہ جہا آسمان تو زمین کی طرف آتا ہے اور ہمت کر کے آتا ہے زمین سیراب کرنے واسطے ماشاءاللہ بس اللہ پاک تمہیں صحت تندرستی دے جڑا ہے نا نماز قرآن ذکر صدا حسین والو
भैया जो दे के जाया करे तो पूजा खा के चले जाए। आप ऊपर कस्टर्ड बनाओ कस्टर्ड नहीं, देसी घ्यो माशाल्लाह, देसी घ्यो, देसी क्यों मैं अगर यार कस्टर्ड बनाने की बात कर देसी घ्यो सर। वेलकम बैक हो गया जी माशाल्लाह। वाक तो बाद हम माशाल्लाह दही खाया जा रहा है। सदा हुसैन वालो सुभान सुभान। मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। 4000 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ? 216। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਵੇ ਨਾ ਚੈਨਲ। 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4000 ਘੰਟਾ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ। हाँ